کیا جنت اور جہنم کہیں پر موجود ہے یا یہ ہماری اسٹیٹ آف مائنڈ کانشیسنس کا نام ہے؟ کیا جہنم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے یا یہ کبھی ختم بھی ہوگی؟ جہنم اگر موجود ہے تو کہاں ہے، کدھر ہے؟ قیامت کے دن اللہ جب تمام انسانوں کو دوبارہ زندہ کرے گا تو کیا اسی زمین پر زندہ کرے گا یا پھر کہیں اور؟ آئیے جانتے ہیں۔ اے آگ کا مذاق اور ہنسی اڑانے والوں، اے آگ کے بارے میں شک میں پڑنے والوں، اے آگ پر ایمان رکھنے کے باوجود غفلت میں پڑنے والوں، جب وہ آگ سامنے بھڑک رہی ہوگی اور خبر لانے والا کہہ رہا ہوگا، یہ ہے وہ آگ جس کو تم جھٹلاتے تھے، تو پھر تمہارے پاس کیا جواب ہوگا؟ کہاں بھاگ جاؤ گے؟ کہاں پناہ پاؤ گے؟ کسی مشکل کشا کو بلاؤ گے یا کس دہکتی ہوئی اور شعلے اگلتی آگ میں جلنا قبول کرو گے؟ تباہی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ ساری کائنات درہم برہم ہو چکی ہوگی، ذرے سے لے کر پلینٹس تک جو بھی انسان نے ڈسکور کیا ہوگا یا جو پردے میں ہی رہا وہ سب فنا ہو چکا ہے۔ اس دنیا کے خالق نے انسان کو تخلیق کرتے وقت جو وعدہ اس سے کیا تھا وہ پورا کر چکا ہوگا۔ آج جس دنیا میں ہم رہتے ہیں اس کی جگہ ایک بالکل نئی دنیا نئے لاز اور ڈیوائن کمانڈز کے ذریعے بنائی جا چکی ہوگی۔ آدم سے لے کر قیامت کے ٹھیک ایک دن پہلے تک جتنے بھی انسان پیدا ہوئے تھے وہ سبھی اللہ کے حضور اپنے اعمال کا حساب دینے جمع ہوں گے۔ جزا اور سزا کا فیصلہ کرنے کے بعد انسان کو اس کے ابدی گھر میں پہنچا دیا جائے گا۔ یہ ابدی گھر یا تو جنت ہوگی جہاں لوگ ہمیشہ خدا کے فضل اور انعام کو دیکھیں گے، یا پھر جہنم ہوگی جہاں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اللہ کے غضب اور سخت سزا کا سامنا کرنا انسان کا مقدر ہوگا۔ یہی وہ اصل انسانی زندگی ہے جس سے وارن کرنے کے لیے ہر دور میں انبیاء اور رسول آتے رہے اور اللہ کا دین لوگوں کے سامنے رکھتے رہے۔ کسی چیز سے فائدے حاصل کرنا یا خود کو خطروں سے بچانا، انسان کو اگر کہا جائے کہ دو میں سے ایک کا انتخاب کر تو انسان فائدوں کو حاصل کرنے کے بجائے خود کو خطروں سے بچائے گا۔ یہ انسان کی نفسیات کا حصہ ہے۔ اسی لیے قرآن مجید نے بار بار اللہ سے ڈرنے اور اس کے عذاب سے بچنے کی طرف توجہ دلائی ہے۔ خاص کر کے جہنم اور اس کے عذابوں کی بہت کچھ تفصیل کر کے لوگوں کو اس سے خبردار کیا ہے۔ قرآن بتاتا ہے کہ جہنم وہ قید خانہ ہے جہاں خدا کے مجرم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے قید کیے جائیں گے۔ جہنم کے 7 دروازے ہیں اور اس پر 19 فرشتے ڈیوٹی دے رہے ہیں۔ اس کے داروغہ کا نام مالک ہے۔ جہنم کی ڈیوٹی کر رہے یہ فرشتے انتہائی غصے والے اور سخت گیر ہیں، جو کسی کی فریاد اور درد اور نالوں سے متاثر ہو کر یا جہنمیوں پر رحم کھا کر خدا کے کسی حکم کی نافرمانی نہیں کریں گے۔ اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو اس آگ سے بچاؤ جس کے ایندھن آدمی اور پتھر ہوں گے، جس پر درست مزاج اور سخت گیر ملائکہ مامور ہوں گے۔ اللہ ان کو جو حکم دے گا اس کی تعمیل میں وہ اس کی نافرمانی نہیں کریں گے اور وہ وہی کریں گے جس کا ان کو حکم ملے گا۔ اے لوگو جنہوں نے کفر کیا، آج عذر نہ پیش کرو، تم وہی بدلے میں پا رہے ہو جو تم کرتے رہے ہو۔ جہنم اصل میں اسلام کو نہ ماننے والوں، سرکش اور متکبر لوگوں کا ابدی ٹھکانہ ہے۔ یہاں سزاؤں کی ایک دنیا ہے جس کا سلسلہ کبھی تھمے گا نہیں۔ یہ سزائیں مجرموں کے جسمانی اور نفسیاتی وجود کو بار بار اذیت اور تکلیف میں مبتلا رکھیں گی۔ جسمانی سزاؤں کی جو تفصیل قرآن میں بیان کی گئی ہے اس میں سب سے بڑا عذاب آگ کا ہے۔ یہ آگ جہنمیوں کے لیے ناقابل برداشت جسمانی اذیت ہی کا نہیں بلکہ ان کی صورتیں بگاڑنے اور کھال اتار کر اگلی شکل میں تبدیل کرنے کا باعث بھی بنے گی۔ جنہوں نے کفر کیا ان کے لیے آگ کے جامے تراشے جائیں گے، ان کے سروں کے اوپر سے کھولتا پانی بہایا جائے گا۔ اس سے جو کچھ ان کے پیٹوں میں ہے سب پگھل جائے گا اور ان کی کھالیں بھی، اور ان کی سرکوبی کے لیے لوہے کے ہتھوڑے ہوں گے
جب جب وہ اس کے کسی عذاب سے نکلنے کی کوشش کریں گے اسی میں دھکیلے جائیں گے کہ چکھو اب جلنے کا عذاب۔ یہ عذاب ایک ہی بار نہیں دیا جائے گا بلکہ بار بار انہیں جلایا جائے گا اور ہر بار نئی سکن پہنا دی جائے گی۔ یہیں سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ جہنمیوں کو ایسے جسم دیے جائیں گے جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ان عذابوں کو برداشت کرنے کی صلاحیت رکھتے ہوں گے۔ اگرچہ جہنم میں مختلف عذابوں کی شکل میں ہر وقت اور ہر جگہ سے موت ہی آ رہی ہوگی، لیکن اہل جہنم وہاں مریں گے نہیں، اور اس سے گریز کرے گا وہ جو بدبخت ہوگا، وہ پڑے گا بڑی آگ میں، پھر نہ اس میں مرے گا نہ جیے گا۔ جہنمیوں کا کھانا پینا بھی عذاب کی ایک اور دردناک شکل ہوگی۔ ان کو شدید پیاس لگے گی، اسے بجھانے کے لیے کھولتا ہوا نہایت گرم پانی ملے گا۔ یہ پانی ان کی رگیں تک کاٹ ڈالے گا، اسی گرم پانی سے انہیں غسل دیا جائے گا۔ اس کے علاوہ پینے کے لیے زخموں کا دھون، کچا لہو اور پیپ ان کو دی جائے گی۔ ان کو کھانے کے لیے زقوم کا درخت اور خاردار جھاڑیاں ملیں گی۔ اس سے طاقت اور توانائی تو دور، الٹا عذاب ہوگا سخت قسم کا۔ بے شک جہنم گہات میں ہے، سرکشوں کا ٹھکانہ، اس میں رہیں گے مدت ہائے دراز۔ نہ اس میں کوئی ٹھنڈک نصیب ہوگی، نہ گرم پانی اور پیپ کے سوا کوئی پینے کی چیز۔ بدلہ ان کے عمل کے موافق۔ یہ لوگ محاسبے کا گمان نہیں رکھتے تھے اور انہوں نے ہماری آیتوں کی بے دریغ تکذیب کی، اور ہم نے ہر چیز کو لکھ کر شمار کر رکھا ہے، تو چکھو اب تمہارے عذاب ہی میں ہم اضافہ کریں گے۔ جہنمیوں کو جب کسی عذاب سے وقفہ ملے گا تو انہیں کسی تنگ جگہ پر باندھا جائے گا، گلے میں توق اور جسم زنجیروں میں لپٹا ہوگا۔ انہیں کسی بھی قسم کی راحت نصیب نہیں ہوگی۔ انہیں جسمانی عذاب کی کچھ بریک تو ضرور ملے گی، لیکن بریک کے دوران انہیں اپنے گناہوں پر سخت پچھتاوا ہوگا اور وہ اندر ہی اندر جلنا شروع ہوں گے۔ گویا انہیں باہر سے بھی آگ جلائے گی اور اندر سے بھی۔ قرآن کی سورہ لہب سے معلوم ہوتا ہے کہ جہنم میں مجرم میاں بیوی ساتھ ساتھ ہوں گے، اسی طرح مجرم لیڈرز اور ان کے فالوورز بھی ایک ساتھ ہوں گے۔ ابلیس جو کہ شیطانوں کا سردار ہے، وہ بھی اپنے ساتھی شیطانوں کے ساتھ جہنم میں جل رہا ہوگا۔ پس تیرے رب کی قسم، ہم ان کو جمع کریں گے اور شیطانوں کو بھی، پھر ان کو جہنم کے گرد اس طرح حاضر کریں گے کہ وہ گھٹنوں کے بل گرے ہوں گے۔ جہنم میں ڈالے جانے والے یہ سب لوگ ایک دوسرے کو کوستے اور برا بلا کہتے رہیں گے۔ یہ آپس میں جھگڑا کریں گے، اور ان کا یہ آپسی جھگڑا اور نفرت ایک اور عذاب ہوگا جو ان کا پیچھا نہیں چھوڑے گا۔ ایک اور بد نصیبی کا انہیں سامنا کرنا پڑے گا، وہ یہ کہ اللہ ان کو اپنے دیدار ہی سے نہیں بلکہ ابدیت کے شرف سے خارج کر کے ان سے بات کرنے سے انکار کر دے گا۔ وہ بیزار ہو کر جہنم کے داروغہ مالک سے فریاد کریں گے کہ وہ اللہ سے درخواست کرے کہ پروردگار ان کی موت کا فیصلہ کر دے، مگر ان کی یہ فریاد بھی بیکار جائے گی۔ وہاں کوئی ان کی مدد کرنے والا نہیں ہوگا اور نہ تسلی دینے والا، کوئی دوست نہ ہوگا جو ان کے غم کا مداوا کرے، جو دکھوں کا ساتھی ہو، نہ کوئی سفارشی، مددگار یا حمایتی ہی ان کی مدد کو آئے گا۔ جہنمیوں کو اس بات کا بھی صدمہ ہوگا کہ جن لوگوں کو یہ حقیر سمجھتے تھے وہ جہنم کے بجائے جنت میں ہوں گے۔ کہنے کا اصل مقصد یہ ہے کہ جسمانی عذابوں کے ساتھ نفسیاتی اور روحانی عذابوں کا ختم نہ ہونے والا سلسلہ ہمیشہ کے لیے اہل جہنم پر مسلط رہے گا۔ یہ عذاب کبھی ہلکا نہیں ہوگا اور وہ مایوس ہو کر ہمیشہ وہاں پڑے رہیں گے۔ جہنم کے اس انتہائی خوفناک انجام سے وہی مجرم دوچار ہوں گے جنہوں نے خدا کے خلاف بغاوت، سرکشی اور تکبر کا راستہ اختیار کیا ہوگا، جنہوں نے دعوت حق یعنی اسلام کا انکار کر دیا ہوگا۔ اس طرح کے لوگ صرف برائی ہی نہیں کرتے بلکہ اپنی بار بار کی ہوئی برائیوں سے وہ خود کو اللہ سے دور کر لیتے ہیں۔ اس کے نتیجے میں ظلم اور فساد جنم لیتا ہے اور زمین جبر اور بد امنی سے بھر جاتی ہے۔ قرآن مجید نے متعدد ایسے جرائم کا نام لے کر ذکر کیا ہے جن کی سزا ابدی جہنم ہے۔ ان جرائم میں سب سے بڑا جرم شرک ہے۔
اس کے علاوہ کسی مسلمان کو جان بوجھ کر قتل کر دینا اور بدکاری کو اپنی زندگی بنا لینے والے لوگ بھی بڑے مجرموں میں شمار ہوتے ہیں۔ اسی طرح قانون وراثت کی خلاف ورزی کرنے والوں کے لیے بھی اسی دائمی سزا کا وعدہ ہے۔ تاہم قرآن مجید میں یہ بات بھی واضح کی گئی ہے کہ شرک کے علاوہ باقی جو گناہ اللہ چاہیں گے اور جس کے لیے چاہیں گے معاف کر سکتے ہیں۔ اس سے یہ بات نکلتی ہے کہ کچھ لوگوں کو تزکیہ اور تطہیر یعنی پیوریفیکیشن کے بعد جہنم سے نکال لیا جائے گا۔ جہنم ہمیشہ باقی رہے گی اور ناقابل معافی مجرم وہاں اپنا ابدی انجام بھگتتے رہیں گے۔ البتہ ایک دو مقامات پر یہ واضح کر دیا گیا ہے کہ جہنم کا خلود اور ہمیشگی اللہ تعالیٰ کی مرضی یعنی ول پر موقوف ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ اس لیے کبھی اللہ نے جہنم کو ختم کرنے کا فیصلہ کیا تو کوئی اسے ایسا کرنے سے روک نہیں سکتا۔ پس جو لوگ بدبخت ہیں وہ آگ میں ہوں گے، ان کو وہاں چیخنا ہے اور دھاڑنا، وہ اس میں رہیں گے جب تک آسمان اور زمین قائم ہے، مگر جو تیرا رب چاہے، بے شک تیرا رب کر ڈالتا ہے جو چاہتا ہے۔ یہ بات بھی یاد رہنی چاہیے کہ جنتیوں کو اپنے اعمال کا ایک کاؤنٹلیس اجر دیا جائے گا، جبکہ جہنمیوں کو اتنی ہی سزا دی جائے گی جتنی انہوں نے برائی کی ہوگی۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا ہوگا وہ گروہ در گروہ جہنم کی طرف ہانک کر لیے جائیں گے، یہاں تک کہ جب وہ ان کے پاس حاضر ہوں گے اس کے دروازے کھول دیے جائیں گے اور اس کے محافظ ان سے پوچھیں گے کہ کیا تمہارے پاس تمہیں میں سے رسول تمہارے رب کی آیتیں سناتے اور اس دن کی ملاقات سے ڈراتے نہیں آئے؟ وہ کہیں گے ہاں، لیکن عذاب کا وعدہ کافروں پر پورا ہو کر رہا۔ کہا جائے گا جہنم کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ، اس میں ہمیشہ رہنے کے لیے، پس کیا ہی برا ٹھکانہ ہے متکبروں کا۔ جہنم کہاں ہے؟ اس کے مقام کے بارے میں مختلف قسم کے نظریات کو پیش کیا گیا ہے۔ ایک روایتی تصور کے مطابق جہنم اس زمین کے مرکز میں ہے۔ کچھ اہل علم کا اوپینین یہ ہے کہ جہنم آؤٹر سپیس میں کسی بلیک ہول کے اندر واقع ہے۔ اینسنٹ ٹیسٹمنٹ میں جس لفظ کا ترجمہ جہنم کیا گیا ہے وہ عبرانی لفظ شول ہے۔ شول کا ترجمہ گھڑا اور قبر بھی کیا گیا ہے۔ شول مردوں کی ایک عارضی قیام گاہ کا تصور دیتا ہے جہاں پر مرنے والے اپنی آخری اور حتمی عدالت سے پہلے رہیں گے۔ یہ تصور کہ جہنم ہمارے نیچے زمین کے مرکز میں ہے لوکا کی انجیل باب 10 آیت 15 میں بیان ہوا ہے۔ اور اے کفر نحوم، کیا تو آسمان تک بلند کیا جائے گا؟ نہیں، بلکہ تو عالم ارواح میں اتارا جائے گا۔ یہ نظریہ کہ جہنم بیرونی دنیا کے اندر کسی بلیک ہول میں ہے ایک مفروضہ ہے جس کا علم اور تحقیق سے کوئی واسطہ نہیں۔ بلیک ہولز وہ مقام ہے جہاں پر بہت ہی زیادہ حرارت اور دباؤ ہے اور وہاں سے کچھ بھی حتیٰ کہ بجلی بھی باہر نہیں نکل سکتی۔ جہنم کا یہ تصور 1979 میں والٹ ڈزنی کی فلم دی بلیک ہول میں پیش کیا گیا تھا۔ اس فلم کے اختتام کے قریب فلم کے سبھی کردار بلیک ہول میں گزرتے ہیں۔ دوسری طرف اس کہانی میں منفی کردار ادا کرنے والا اپنے آپ کو ایک جہنم نما شدید تپش کے مقام پر پاتا ہے، جبکہ دیگر کردار جسم کے مختلف اعضاء کے علیحدہ ہونے کا تجربہ کرتے ہیں۔ جہنم کہاں ہے؟ اس کے متعلق مسلمان عالموں کے درمیان بھی مختلف اوپینینز پائے جاتے ہیں۔ کچھ علماء کا ماننا ہے کہ جنت اور جہنم ابھی تخلیق ہونا باقی ہے، وہ دراصل اللہ کا وعدہ ہے، اور لاکھوں برس بعد بھی اللہ کے ان فیصلوں پر اگر عمل ہونا ہے تو گویا اس وقت بھی اسی طرح ہو چکا ہے جس طرح اللہ نے اس کو چاہا ہے۔ اہل فن اس کو اس طرح بیان کرتے ہیں کہ یہ کسی چیز کی فیوچر میں سرٹنٹی کو واضح کرتا ہے۔ سیگا تو ماضی کا استعمال کیا جاتا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اللہ کے ہاں ہو چکا ہے۔ اس کے لیے وہ واقعہ ایسے ہی ہے جیسے ماضی کا کوئی واقعہ ہو۔ تاہم علماء کی میجورٹی قرآن اور حدیث میں موجود اشاروں کو مد نظر رکھ کر کہتی ہے کہ جہنم تخلیق ہو چکی ہے، لیکن وہ کہاں ہے اس کا علم کسی کو بھی نہیں۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کلام مقدس یعنی قرآن ہمیں کہیں پر بھی جہنم کے ارضیاتی، خلائی یا کائناتی مقام کے بارے میں نہیں بتاتا کہ وہ کہاں ہے۔
جہنم ابدی عذاب کا ایک بالکل حقیقی مقام ہے، لیکن ہم نہیں جانتے کہ وہ کہاں پر ہے۔ عین ممکن ہے کہ اس کائنات کے اندر جہنم کا مادی وجود موجود ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ وہ ایک بالکل ہی مختلف حالت میں ہو۔ لیکن بات جو بھی ہو، جہنم کا مقام اس قدر زیادہ اہم نہیں ہے جتنا اہم اس میں جانے سے بچنا ہے۔ اللہم اجرنا من النار۔